بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ امام نے پتھر سے شہد کیوں نکالا؟ اور کیا امام غیب کا علم جانتے تھے؟ ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے کمالات اور معجزات سے آگاہ کریں گے جو نایاب روایات میں موجود ہے۔ جب ہم کتب و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ ابن جریر طبری نے اپنی اسناد کے ساتھ محمد بن اسحاق سے روایت کی ہے کہ بچپن میں امام حسن علیہ السلام کھیل رہے تھے کہ ایک کھجور کے درخت کو آواز دی اور وہ کھجور کا درخت دوڑتا ہوا آپ کی طرف اس طرح لپکا جیسے کوئی بچہ اپنے والد کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ واقعہ محض ایک کرامت نہیں بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ کائنات کی ہر شے اہل بیت کے تابع اور مطیع ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا کی حیات طیبہ میں امام حسن علیہ السلام نے ایک چٹان سے شہد برآمد کیا۔ جب رسول خدا کو یہ خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، میرے اس فرزند پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے دو گروہوں میں صلح کرائے گا اور آسمان والے اور زمین والے سب اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ دراصل امام حسن علیہ السلام کی آئندہ زندگی کی جھلک تھی کہ وہ صلح کے امام ہوں گے اور ان کی عظمت کو زمین و آسمان والے تسلیم کریں گے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ملتا ہے، ابو جعفر نے اپنی اسناد سے نقل کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ آپ حالت روزہ میں تھے اور جب سورج غروب ہوا اور آپ نے نماز مغرب ادا کی تو قافلہ پریشان تھا کہ زاد راہ ختم ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوئی آسمانوں کے دروازے کھل گئے، قندیلیں روشن ہوئی اور امام حسن علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھ گیا جس پر انواع و اقسام کے پھل موجود تھے۔ قافلے کے 70 افراد نے اس میں سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانے میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی۔ یہ منظر دیکھنے والوں پر یہ بات واضح کر گیا کہ اہل بیت اللہ کے وہ مظاہر ہیں جن کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھل جاتی ہیں۔ ابو جعفر طبری نے اپنی اسناد سے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک قصاب ایک گائے کو لے کر گزرا۔ امام نے فرمایا، یہ گائے حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں ایک بچیا ہے جس کی پیشانی پر سفید ٹکا ہے اور اس کی دم سفید ہے۔ قصاب نے گائے کو ذبح کیا تو بالکل اسی طرح کی بچیا برآمد ہوئی جیسا امام نے فرمایا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، اللہ ہی ارحام کے اندر موجود اشیاء کو جانتا ہے، تو آپ کو کیسے علم ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، ہم وہ مخفی علم جانتے ہیں جو ہمارے نبی اور ان کی ذریت کے سوا کوئی مرسل نبی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ۔ یہ بات دراصل اہل بیت کے علمی مقام کی نشاندہی ہے کہ وہ خدا کے وہ خزانے دار ہیں جن کے علم صرف ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کچھ لوگ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ کے والد ہمیں معجزات دکھاتے تھے، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں معجزہ دکھاؤں گا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ تب امام حسن علیہ السلام نے خدا کے اذن سے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کے فرزند ہیں اور ان کے معجزات کے وارث ہیں۔ ناظرین، یہ تمام واقعات اور معجزات دراصل اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ ان کی زندگی نہ صرف حلم اور صلح کی عملی تصویر ہے بلکہ معجزات اور کرامات کا وہ درخشاں باب ہے جو قیامت تک امت کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ اہل بیت وہ مشعل ہدایت ہیں جن کے بغیر انسان روشنی نہیں پا سکتا۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی امن کی مثال ہے اور آپ کی شہادت بھی اسی صبر اور وقار کی علامت ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ 28 صفر کو زہر کے ذریعے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یوں آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اہل بیت کی راہ قربانی، صبر اور اطاعت الہی کی راہ ہے۔